ولا يحزنك اور تمہیں غمگین نہ کرے قولہم ان کی بات. کن کی بات؟ ہاں. ولا يحزنك اے پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ کو پریشان نہ کرے، غمگین نہ کرے قولہم ان کی بات. کن کی؟ کفار مکہ کی. وہ کیا باتیں کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے آپ کیا ہیں؟ جادوگر ہیں. آپ کیا ہیں؟ کاہن ہیں. آپ کیا ہیں؟ یہ ساری جو باتیں ہیں اے پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ غم نہ کریں، یعنی تسلی دی جا رہی ہے. کیوں؟ ان العزت بے شک عزت تو للہ جمیعا سب اللہ ہی کے لیے ہے. یہ جو بھی باتیں کریں آپ کے خلاف آپ اپنا کام کرتے جائیں. ٹھیک ہے. عزت بمانا غلبہ، یعنی غالب اسلام آئے گا، فتح اسلام کی ہوگی، اقتدار اسلام. ان العزت للہ جمیعا یہ فتح دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے. کس کو غالب کرتا ہے، کس کو مغلوب کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. هو السمیع العلیم وہ سننے والا، العلیم جاننے والا ہے. کیا مطلب؟ یہ جو کہہ رہے ہیں آپ کے خلاف ان کی باتوں کو اللہ سن رہا ہے، اور آپ کے لیے جو پروپیگنڈے کر رہے ہیں ان کو بھی جانتا ہے. جب سن رہا ہے ان کی باتوں کو اور ان کی جو برا سلوک کر رہے ہیں ان کو جانتا ہے، تو پھر اللہ جلد ان کی کیا کرے گا؟ پکڑ کرے گا. هو السمیع العلیم. الا یاد رکھو ان للہ بے شک اللہ ہی کا ہے، من فی السماوات ومن فی الارض جو کوئی ہے آسمانوں میں، ومن فی الارض اور جو کوئی ہے زمین میں. اس کا مالک کون ہے؟ اللہ. جو کچھ ہے ان میں وہ سارا کیا ہے؟ مملوک ہے. مالک کون ہے؟ اللہ. ٹھیک ہے. لفظ من اور ما میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ پھر ایک لمبی تفصیل ہو جائے گی. بس یہ ہے کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ سارا کا سارا کیا ہے؟ مملوک ہے. اس کا مالک کون ہے؟ اللہ. یہ ذہن میں رکھنا ہے. وما یتبع الذین اور کس کی پیروی کرتے ہیں؟ وما یتبع اور کس کی پیروی کرتے ہیں؟ الذین وہ لوگ یدعون جو پکارتے ہیں من دون اللہ اللہ کے سوا شرکا شریکوں کو. کیا مانا جی؟ یہ اللہ کو چھوڑ کر ٹھیک ہے مخلوق کی جو پیروی کر رہے ہیں یہ کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ یہ کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ کس نے ان کو کہا ہے؟ کوئی دلیل ان کے پاس ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے جو شریک بنائے ہوئے ہیں ان کی یہ پیروی کر رہے ہیں، ان کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں. ان کے پاس کوئی دلیل ہے؟ ان یتبعون آگے اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرمائے ان یتبعون نہیں پیروی کرتے وہ الا الظن مگر صرف گمان. ٹھیک ہے جی. تخمینے، اندازے، حقیقت کچھ نہیں. علم دلیل کے ساتھ ہے، گمان کے ساتھ علم نہیں ہے. اگر دلیل نہیں ہے، امام آلوسی فرماتے ہیں اگر دلیل نہیں ہے بندہ کہے وہ علم ہے نہیں، وہ کہتے ہیں یہ جہالت ہے. تو ان کے پاس کوئی دلیل ہے؟ انہوں نے مخلوق کو کیا خالق کا جو ساجی ساتھی شریک تھا ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ رب فرما رہا ہے الا الظن صرف گمان، وہم و گمان. اور عقیدہ توحید کے لیے یقینی علم ہونا چاہیے. کیوں؟ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے نا عقیدہ توحید. اسی پہ تو امارت نے کھڑا ہونا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ سارے گمان ہیں. وَإِنْهُمْ اور نہیں ہے وہ إِلَّا يَخْرُصُونَ مگر صرف قیاس کرتے
ہمارے باپ دادا ایسے کرتے، کیا سے نا جی، وہ ایسے کرتے تھے تو ہم بھی کر رہے ہیں. انا وجدنا آباءنا علی امۃ. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے پوچھا تھا نا، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ تم نے جو مورتیاں بنا رکھی ہیں اور جن کے سامنے پھر جھک جاتے ہو، کیوں کرتے ہو، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کیا کہا تھا؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، باپ دادا کو پایا نا وہ یہی کر رہے تھے، ہم بھی. قال لقد كنتم وآباؤكم في ضلال مبين. سیدنا ابراہیم نے فرمایا تمہارے باپ دادا بھی گمراہی پر تھے اور تم بھی. هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، جعل لکم، بنایا تمہارے لیے، اللیل، رات کو، لتسکنوا، تاکہ تم آرام کرو. یہ رات اور دن کا آنا جانا یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی قدرت ہے نا. تو یہ کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے. تو اسی کو تم پکارو، اسی کی عبادت کرو. وہی زمین و آسمان کا مالک ہے، سورج چاند کا مالک ہے، دن رات کا مالک ہے. اس نے رات کو بنایا تمہارے آرام کرنے کے لیے، والنہار مبصرا، اور دن کو دکھانے والا، روشن، تاکہ تم اپنی روزی روٹی کرو. ان فی ذالک، ان بے شک، فی ذالک، اس میں، کس میں؟ دن رات میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. بندہ ذرا غور کرے، دن جیسے ہی ختم ہوتا ہے، رات ختم ہو رہی ہے، سورج، دن چل رہا ہے، تو یہ کون لاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے 20ویں پارے میں چیلنج کیا ہے، قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، اگر اللہ تبارک و تعالی رات ہی رات کر دے، دن نہ لائے، من الہ، کوئی ہے تمہارا معبود، یاتیکم بضیاء، لے آئے روشنی. اور اللہ نے فرمایا قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا، اگر اللہ دن ہی دن کر دے، رات نہ آنے دے، وہ قادر ہے نا، کر سکتا ہے نا. تو رب فرما رہا ہے من الہ غیر اللہ یاتیکم باللیل، کوئی ہے جو رات لے آئے؟ نہیں، رات بھی وہی لاتا ہے، دن بھی وہی لاتا ہے. تو رات کے اور دن کے آنے جانے میں کیا ہے؟ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. لقوم، ان لوگوں کے لیے، یسمعون، جو سنتے ہیں. سنتے تو سب ہیں لیکن سننا کیا ہے؟ طلب ہدایت کے لیے. سن کے پھر سمجھنا، غور و فکر کرنا، دل کی گہرائی تک لے جانا، صرف کانوں تک نہیں. قالوا، وہ کہتے ہیں، اتخذ اللہ ولدا، کون کہتے ہیں؟ یہ کن کا نظریہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد ہے؟ یہ مشرکین مکہ کا تھا. وہ کہتے تھے اللہ کی بیٹیاں ہیں، ہمارے لیے بیٹے ہیں. وہ خود بیٹے پسند کرتے تھے، اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں. اصطفى البنات علی البنین ما لکم کیف تحکمون. اللہ فرماتا ہے تم اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو، میرے لیے بیٹیاں. ما لکم کیف تحکمون، کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ تو قالوا، وہ کہتے ہیں، اب رد ہو رہا ہے ان کے نظریے کا، ان کے عقیدے کا. اتخذ اللہ ولدا، کہ بنا لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا بیٹا یا اولاد. سبحانہ، وہ پاک ہے. کیا مانا؟ وہ اس بات سے بڑا بلند ہے، اس کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے. بندہ اولاد کیوں مانگتا ہے؟ جی، سہارے کے لیے. سیدنا زکریا علیہ السلام نے جب بیٹا مانگا تھا، کیا کہا تھا؟ یارثنی و یارث من آل یعقوب، میرا وارث بنے. بندے کا نام ہوتا ہے جی فلاں کا بیٹا ہے، اور بڑھاپے میں سہارا بھی چاہیے. تو اللہ کو کسی کا سہارے کی ضرورت نہیں. هو الغنی، جو بھی نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. جب ضرورت نہیں ہے تو اس کی اولاد کہاں سے؟ 16واں پارہ سورۃ مریم، آیت نمبر 90 اور 91. رب فرماتا ہے تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن وتنشق الارض وتخر الجبال هدا
ان دعوا للرحمن ولدا، جب یہ رحمان کا بیٹا یا اولاد بناتے ہیں تو اللہ کہتا ہے قریب ہے کہ آسمان اور زمین شک ہو جائیں، پھٹ جائیں۔ یہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، زمین پھٹ جائے، آسمان پھٹ جائیں۔ یہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں۔ جس کو اولاد کی ضرورت ہے ہوتی ہے وہ محتاج ہوتا ہے، رب محتاج نہیں ہے، سبحان ہے، وہ پاک ہے، هو الغنی، وہ بھی نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اس کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ ان عندکم، نہیں ہے تمہارے پاس، من سلطان، کوئی دلیل، بہذا، اس کی، کس کی؟ جو تم نے جھوٹ باندھا ہے اللہ کی ذات پر کہ اللہ کی اولاد ہے، تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ دلیل نہیں ہے۔ ان عندکم من سلطان بہذا، تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اتقولون، کیا تم کہتے ہو، علی اللہ، اللہ پر، ما لا تعلمون، جس کا تمہیں علم نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، وہ بات تم کر رہے ہو کہ اللہ کی اولاد ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ان الذین، بے شک جو لوگ یفترون، باندھتے ہیں، علی اللہ، اللہ پر، الکذب، جھوٹ، لا یفلحون، وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ متاع فی الدنیا، کچھ فائدہ ہے دنیا میں، کچھ فائدہ ان کو مل رہا ہے دنیا میں، ثم الینا، پھر ہماری طرف ہی، مرجعہم، انہیں لوٹ کر آنا ہے، ثم نذیقہم، پھر ہم انہیں چکھائیں گے، العذاب الشدید، سخت عذاب۔ کیوں؟ ان کا جرم بھی تو سخت ہے نا، جرم بھی تو بڑا ہے نا۔ بما کانوا یکفرون، بدلے اس کے جو وہ کفر کیا کرتے تھے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا، ساتھی بنانا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو سخت عذاب دیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔